السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم اور آپ پر بے پایاں ہیں، بے شمار ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم قیمتی نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت اور اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں، اور اولاد کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر اولاد اپنے والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے اور بڑھاپے میں ان کے لاٹھی کا سہارا بنتا ہے، اور جب وہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب پہنچاتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اولاد کی تربیت کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اولاد کی، بیوی بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی صحیح تربیت کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ محترم حضرات، اولاد کی تربیت پیٹ ہی سے شروع کرنی چاہیے۔ وہ اس طرح سے کہ جب کسی ماں کے پیٹ میں اس کا بچہ ہو تو اپنے شوہر سے کہہ دے کہ یہ میرے شوہر، میرے پیٹ میں آپ کی امانت پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، لہٰذا آپ مجھے جو غذا کھلائیں وہ حلال غذا ہو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے یہی نقشہ کھینچا، یہی قول اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ محترم حضرات، اس کا ہمارے سلف صالحین بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ہم اور آپ نے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بار ان کی بیوی حمل سے تھی، 4 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کہ جاؤ دودھ کا پیالہ لے آؤ، ایک گلاس دودھ لے آؤ، میں اسے پی لوں، میرا بچہ کمزور ہو رہا ہے۔ نوکرانی چاہتی ہے، دودھ لاتی ہے، اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نظریں اس پیالے پر پڑ جاتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ پیالہ کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ نوکرانی جواب دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے منگوایا ہے۔ وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا محترمہ آپ نے منگوایا ہے یہ پیالہ؟ وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں، میرے پیٹ کے اندر آپ کی امانت پڑ رہی ہے، اگر میں نے ایک گلاس یہ دودھ جو ہے اسے نہیں پیا تو یہ ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں حمل گر نہ جائے، ساقط نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیالہ بیت المال سے لایا گیا ہے اور بیت المال تمام مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں ان سے اجازت نہ لے لوں جب تک یہ دودھ کا پیالہ نہیں پی سکتی، اور وہ پیالہ چھین لیتے ہیں۔ محترم حضرات، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ پیالہ دے دیجئے، میں پی لوں تاکہ آپ کا جو بچہ ہے یہ بچ جائے، عمل ساقط نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ لفظ
ہم اور آپ کے لیے نصیحت ہے، ہم اور آپ ان کے الفاظ پر غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں اور کون سا غذا ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ محترم حضرات، وہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اگر اس ایک گلاس دودھ کے پیالے سے پی لینے سے میرا بچہ زندہ رہتا ہے تو مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ بچہ فوت ہو جائے، یہ بچہ انتقال ہو جائے، حمل ساقط ہو جائے، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن مجھے اس بچے کو مال حرام کھلانا گوارا نہیں ہے۔ محترم حضرات، جو ماں کھاتی ہے بچے پر اس کے غذا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناگالینڈ کے اندر لوگ کتے کا گوشت کھاتے ہیں، وہاں کتے کا گوشت اسی طرح سے بکتا ہے جس طرح سے ہمارے یہاں مرغے کا اور بکرے کا گوشت بیچا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کتے کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچے کم از کم 4-5 دنوں بعد اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ ناگالینڈ کے اندر بھی جب عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی عورت جب بچہ جنتی ہے تو اس کے بچے بھی 4-5 دنوں کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں کو یا ماں کو حرام کھلا کر کے اس کی پرورش کیسے کی جا سکتی ہے، وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ امیر المومنین، میرا بچہ ہے جو میری بات کو نہیں مانتا، میرا فرما بردار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بچے کو بلاتے ہیں اور ڈانٹتے، پھٹکارتے ہیں، جھٹکاتے ہیں۔ وہ بچہ کھڑا ہو کر کے ان کی ڈانٹ کو، پھٹکار کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے ڈانٹ لیا، آپ نے مجھے پھٹکار لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے ڈانٹ لیا، پھٹکار لیا، آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے باپ کے حقوق تو بتا دے، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اولاد کے حقوق کو بتائیے اور میرے باپ سے پوچھئے کہ اس نے اپنے اولاد کے ان حقوق میں سے کون سے حقوق کو ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اس کی پیدائش ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے اور دیندار گھرانے میں اس کی شادی کر دی جائے۔ بچہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، میرے باپ سے پوچھو کیا اس نے ان تینوں حقوق میں سے کسی حق کو ادا کیا؟ امیر المومنین پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حق کو ادا نہیں کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غصہ پھر گیا، آپ اس کے باپ کو ڈانٹنے لگے اور اسے پھٹکارنے لگے کہ آپ اپنی غلطیاں بتا نہیں رہے ہیں اور بچے کو دوش دے رہے ہیں، بچے کی صحیح تربیت کیے نہیں ہیں تو بچہ فرما بردار کیسے ہوگا؟ بچے کو حقوق کو ادا کیے نہیں ہیں تو آپ کے حقوق کو بچہ ادا کیسے کرے گا؟ محترم حضرات، ذمہ داری ہے باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور جب باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گا تو باپ کو کہنا نہیں پڑے گا، خود بخود بیٹا اپنے باپ کے حقوق کو ادا کرتا جائے گا اور اس کا فرما بردار رہے گا۔ ایک صحابیہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوئی، جب وہ بچہ پیشاب کرتا تو میں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈالتا۔ پیخانے کرنے پر تو ہر ایک دھلتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب وہ بچہ پیشاب کرتا
تو اس کے شرمگاہ پر میں پانی ڈال دیا کرتی تھی، اس کی شرمگاہ کو دھل دیا کرتی تھی۔ بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا، اسے جب بھی پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی تو وہ پانی لے کر جاتا تھا اور اپنی شرمگاہ کو دھل لیا کرتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ بیٹے پانی لے کر کے جاؤ اور استنجا کرو۔ محترم حضرات، بچے کی جس طرح سے ہم تربیت کریں گے، بچہ اسی طرح سے نشو نما پرورش پائے گا۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف نظر دوڑائیں، وہ کس طرح سے پیشاب کرتے ہیں۔ انہیں پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ جب وہ قافلے اور ایک وفد کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی ماں نے انہیں 40 روپیہ دے دی تھی، ان کی قمیص میں سل دیا، نصیحت کی تھی کہ راستے میں حالات کتنی بھی ناگفتہ بے ہو جائیں، کتنی بھی خراب ہو جائیں، خطر ہو جائیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ ان کے پاس ایک ڈاکو آیا، کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 روپیہ۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار نے پوچھا، کہا کہ 40 روپیہ ہیں تو کہاں ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے اپنی قمیص کو کھولا اور دکھا دیا۔ اب وہ سردار تعجب میں پڑ جاتا اور کہتا ہے کہ بیٹے بچے، جب یہ اشرفیاں، جب یہ مال تیرے قمیص کے اندر سلی ہوئی تھی، میرے نظروں سے اجھل کے ہم ان اشرفیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو تم نے مجھے کیوں بتایا؟ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ میری ماں مجھے قافلے میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنے ماں کا فرما بردار لڑکا ہوں، میری ماں نے مجھے نصیحت کی، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ان ڈاکوؤں پر ایک سچائی اور صداقت کا اتنا اثر ہوا، اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ ڈاکو ڈاکہ مارنے سے توبہ کر لے اور قافلے والوں کا مال واپس کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس طرح سے مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ محترم حضرات، یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کی جس طرح سے تربیت کریں گے، ہمارے بچے وہی سیکھیں گے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو نچنیوں اور گوئیوں کی تربیت دیں گے، وہ ناچیں گے اور گائیں گے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ نے سلطانہ ڈاکو کا نام بھی سنا ہوگا۔ اس نے انڈے سے چوری کرنا شروع کی۔ اس کی ماں نے کہا شاباش بیٹے، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک دن اتنا بڑا بن گیا کہ لوگ اس کے نام سے ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا جو ہر مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے، پکڑا گیا، پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں لائی گئی اور ماں کے کان میں اپنی ماں کے کان کو ہی کاٹ لیا اور لوگوں کے پوچھنے پر کہا کہ میری ماں ہے جس نے مجھے بڑھاوا دیا تھا، میں انڈا چوری کیا تو میری ماں نے اس انڈے کی چوری کرنے پر مجھے شاباشی دی تھی، جس کی وجہ سے میری تربیت غلط ہو گئی اور مجھے بڑھاوا مل گیا اور میں غلط راستے پر چلا گیا، اور آج اسی ماں کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اپنے بچوں کی غلطیوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر فوراً پکڑ کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لاپرواہی اور چھوٹی سی غلطی کو سمجھ کر کے ہم اسے نظر انداز کر دیں اور ایک دن ہم اور آپ کا بچہ اسی طرح سے سلطانہ ڈاکو بن جائے یا غلط راستے پر چلا جائے۔ اس لیے ہر قدم پر اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور جب کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی، غلط کام کرے، فوراً ٹوکیں اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ پڑوس میں یہودیہ کا گھر تھا، اس کا بچہ آتا اور اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھلایا کرتی تھی، بہلایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بچی آئی، اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ان گھنگروں کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چیخ اٹھی اور چیخ کر کہتے ہیں کہ یہودیہ، اے میری بہن، اپنے اس بچے کو واپس لے جا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آفت آ جائے گی، کیونکہ میرے نبی کو، میرے رسول کو ہر اس چیز سے نفرت ہے جو بجنے والی ہے، بگروں اور پائلوں کی آواز سے نفرت ہے۔ محترم حضرات، یہ اشارہ کیا تھا؟ یہ اشارہ کیا تھا؟ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو بڑی بڑی موبائلیں دے دیتے ہیں اور ٹچ والی موبائلیں یوٹیوب کھول کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو من کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہی چالو ہو جاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو اسے لفظ اللہ نکلواؤ، اور کچھ زیادہ بولنے کے لائق ہو تو لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور پھر 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھواؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج ہم اور آپ کیسی تعلیم کی طرف چاہ رہے ہیں؟ آج والدین اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں؟ محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں بچوں کی تربیت کے متعلق۔ امید ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نبھائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔